ناقابل تسخیر ٹیم ناقابل فراموش کارنامہ، اسپین 16 سال بعد فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ ارجنٹینا کی حکمرانی ختمی فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں میسی 11 کو 1-0 سے شکست۔ ٹائٹل کی حتمی جنگ میں ہسپانوی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کر کے دفاعی چیمپئن کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ارجنٹینا کی ٹیم اسپین کا دفاع توڑنے میں ناکام، پورے میچ میں اپنا دفاع کرتی رہی۔ ہسپانوی کھلاڑی نے ارجنٹینا کے گول پر ایک کے بعد ایک طاقتور حملے کیے، گول کیپر نے کئی حملے ناکام بنائے۔ فائنل کے دوران ارجنٹینا کے ایزو فرنینڈو کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کیا گیا۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کی۔ اسپین کے پال کورباسی فیفا ینگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ اسپین کے گول کیپر اونائی سیمون عالمی کپ کے بہترین کیپر قرار پائے۔ اسپین کے اونائی سیمون کو گولڈن گلو پیش کیا گیا۔ اسپین کے کپتان روڈریگو نے ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ کہیں جشن تو کہیں غم، اسپین کی کامیابی پر میڈرڈ میں شائقین جھوم اٹھے۔ ہزاروں مداح سڑکوں پر جشن منانے میں مصروف، جھومتے ناچتے گاتے ہسپانوی شائقین اپنی ٹیم کی جیت پر نہال۔ بیونس آئرس میں مداحوں کے دل ٹوٹ گئے، ارجنٹینا کے شائقین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ فیفا ورلڈ کپ کی فاتح اسپین کی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ $50 ملین یعنی 14 ارب پاکستانی روپے کے نام اور گولڈ میڈلز۔ رنر اپ ارجنٹینا ٹیم کو 9 ارب سے زائد رقم اور چاندی کے میڈلز ملے۔ پہلی بار فاتح ٹیم کو خصوصی انگوٹھی بھی دی گئی۔ فرانس کے امباپے رواں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 10 گول سکور کر کے گولڈن بوٹ کے حقدار بنے۔ امباپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا، 22 گول کر کے ٹاپ سکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر۔ ارجنٹینا کے کپتان فائنل میں کوئی گول نہ کر سکے۔ پاکستان میں بھی شائقین فٹ بال کا جوش عروج پر رہا۔ مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں لیاری سمیت 15 سے زائد مقامات پر بڑی سکرینز پر فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا گیا۔ اسلام آباد کے ڈی چوک، لاہور میں لبرٹی چوک اور کوئٹہ میں شائقین نے ایوب اسپورٹس کمپلیکس میں بڑی سکرین پر ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا۔ 12 سیٹوں کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا انسان کی جان؟ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ریاست کو سزا مت دو۔ احتجاج کرنے والے سزا ریاست کو نہیں بلکہ عوام کشمیریوں کو دے رہے ہیں۔ وفاق سے مطالبہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ پر پابندی ہٹا دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا 27 جولائی کو تیروں سے شیر کا شکار کریں گے جو تاریخ یاد رکھے گی۔ عوام فیصلہ کریں گے کشمیر میں کس کی حکومت ہوگی۔ کشمیر کاز کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرنے والے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں ہجرت کرنے والے بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں۔ اور مٹیاری میں مال بردار ٹرین کی 10 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک متاثر، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حادثہ بہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا، دونوں ٹریک کم از کم 24 گھنٹے بند رہنے کا خدشہ۔ امریکہ کے ایران پر حملے، دواقین نیوکلیئر پلانٹ نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے فوجیوں کو ہلاک کرنے والی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ خوزستان، ہرمزگان کے شمسریہ بندر عباس میں بھی حملے کیے۔ ایران کے جوابی وار، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، عمان میں سائرن بجائے گئے۔ اقبا ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی۔ ایران نے 2 روز میں دوسری بار کویتی واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اہواز اور دلان میں 2 امریکی ڈرون بھی مار گرائے۔ الارزق ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹ، 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔
5 تاران انقلاب کا کہنا ہے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے، جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں۔ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطر اور عراق کا آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات پر زور۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا فریقین جنگ کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق وعدوں پر سختی سے عمل کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینیزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینیزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینیزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینیزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلاول بھٹو کشمیر میں لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہتے ہیں نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی۔ تکبر کا عالم یہ ہے وزراء اپنے بیانات پر معذرت کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ بلاول چاروں صوبوں کشمیر جی بی کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کلاؤڈ برڈز، کٹھا پیرا نالے میں طغیانی، 5 مکان، 20 دکانیں اور 2 سکولز تباہ۔ 3 گاڑیاں اور موٹر سائیکل نالے میں بہہ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 10 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ ہیں۔ ضلع راجواڑی میں ندی نالے بفر گئے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، درجنوں گھر ملیا میں، سینکڑوں گاڑیاں بہہ گئیں۔ مانسیرا کی وادی کاغان، وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں۔ جبوڑی اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ، متعدد ہوٹلز اور مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر۔ ناران جانے والی کار کیوائی کے مقام پر کھائی میں گر گئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ مارکا حق پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، اس سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں، ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ نورین نیازی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا
نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا تسلسل ہے. ایسی بیان بازی ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا. گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تھا. متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کال اسلام آباد طلب کر لیا. نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا. نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا. بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست. قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی. طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا. موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے. آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے. بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی. عبد المالک بلوچ نے کہا بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اختلافی جواز حاصل نہیں ہے. پنکی گینگ اب بھی مختلف علاقوں میں سرگرم. کراچی پولیس نے پنکی کے بھائی کامران مراد کو گرفتار کر لیا. ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے گھوڑا چورنگی کے قریب سے ملزم کو دھر لیا گیا. 2 کلو چرس اور آدھا کلو آئس برآمد کی گئی. ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا. ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے. ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے.